نوا شیطانی پروپیگنڈا یوان کرن سانی ہمسائی ملک پہ گستاخ علی مرزا آو درمت مولوی صاحب شہروں میں ملکوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے کہ جناب وہ ایک منڈا ہے جی اور وہ کسی نے نہیں چھڑتا جی اس بھائی موجود ونن یہ سن کی جواب اہل حدیث سٹیجن پہ ام سن بوجت انجس پروپیگنڈا برونٹ پکناون وہ جو انجینئر کا فطرہ اٹھا ہے نا وہ اہل حدیث تو ہم سے زیادہ پریشان ہے سر تہاڈی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے توے پیو بے ضرورت یہ آمد بر صغیر کن 5 عالمن ہند متفق فتوا یہ ناو تہ لکھت تمن 5 عالمن امس انسان سن علی مرزا عقائد کیا چھو یہ ہسا سراسر قرآنس خلاف ان فتووں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دیتے ہیں مجھے بتائیں ان کو تو چھوڑ دیں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں ایون افغانستان کو بھی شامل کر لیں 2 بھاری فرقے ہیں باقی تو سارے ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں بریلوی اور دیوبندی یہ 8 سے 100 سال پہلے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر چکے ہیں تو میرے خلاف اگر کوئی فتوا آ جاتا ہے تو کون سی ایسی بات ہے یہ چھو ونن ابو بکر صدیق نسا اوسی خلیفہ بارہ بے شرم انسان اور لعنت اللہ علی الکاذبین اور جھوٹے آدھے رب دی لعنت رکو ذرا صبر کرو اما عائشہ کہتی ہیں حضور اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے عائشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اور تیرے باپ ابی قحافہ ان کی یعنی وہ نیت تھی اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی یہ تو بعد میں پتہ چلا نبی علیہ السلام اشارتاً کیا بات کر رہے تھے امر خلافت اس حدیث کے تحت میں نے 55B مسئلے میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو حضرت بکر کو کر کے جاتے کیونکہ نبی علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے اللہ کے پیغمبر تھے آپ اپنے خاندان میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے بخاری میں ہی آتا ہے ایک عورت حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا ابو بکر سے مل لینا میرے بعد تو اشارے تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے نعوذ باللہ یہ شو دپن حضرت معاویہ ہسا بڑھو سفارش پہ سیکٹری رسول کریم صلی اللہ رکو ذرا صبر کرو تو واضح ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھے لیکن کچھ اور بھی تھا ساتھ وہ کیا تھا وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے میرا کلپ لکھیں رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے میرا تو کلپ سالوں پہلے چڑھ چکے کاتب وحی تھے لیکن صرف یہ نہیں تھا کچھ اور بھی اس کے ساتھ اٹیچ تھا کہ وہ کاتب وحی کس طرح بھرتی ہوئے اور پھر کیا معاملات ہوئے وہ آپ میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ آپ دیکھیں تو کاتب وحی سے تو کسی کا بھی انکار نہیں ہے یہ مطلب جب ہم رفع الیدین کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں حنفی بھائی جو ہے نا وہ عبداللہ ابن مسعود کے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں بھئی عبداللہ ابن مسعود کے فضائل سے کسے انکار ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین عبداللہ ابن مسعود سے ترک رفع الیدین ثابت نہیں وہ روایت کمزور ہے تو اس طریقے سے کاتب وحی سے تو انکار ہی نہیں ہے ہمارا ایشو کچھ اور ہے جو ہماری ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے اور میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں 200 روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے اس میں ہمارا موقف کاتب وحی کا میں نے ریٹن میں دیا ہوا ہے کہ کاتب وحی تھے لیکن اور بھی بہت کچھ تھا ساتھ ٹھیک ہو واریا چیز یہ شو دپن ہے ساری صحابن چھن جنت اس گارنٹی یہ قرآن چو واضح ہے رکو ذرا صبر کرو سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی ایک چادر صرف جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے صحابی ہے اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس کا نام تھا مدعم اس صحابی کا صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا یہ سمجھ کے مال غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورت نہیں میں گھر لے جاؤں وہ بھی آ کے جمع کروائی مال غنیمت میں کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ یہ بھی تو صحابی تھا نا
یاد رکھیے گا کہ جو اپنی وفات تک ایمان پر قائم رہا وہ صحابی ہے. اگر وہ ایمان پہ قائم نہیں رہا تو وہ صحابی نہیں ہے، اگرچہ حضور کی زندگی میں وہ صحابی ہو. یہ منکرین زکات جو ہیں یہ رسول اللہ نے ان کو صحابی ہونے کی حالت میں چھوڑا ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں جی بعد میں منکرین زکات بن گئے، مرتد ہو گئے. سرکار بات چھوڑ دو، جب میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں اس ڈیٹ کو وہ کیا تھے؟ صحابہ. حضور کو تو نہیں نہ پتا کہ میرے بعد کام ڈال دیا انہوں نے. کلیئر ہو گیا؟ اب حضور کی وفات کے بعد وہ کام ڈال دیں. نبی علیہ السلام نے انہیں آخری وقت کیا دیکھا ہے؟ صحابی. یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے حوض کوثر پر میرے اصحاب میں سے لوگوں کو لایا جائے گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. کم از کم 8 طرق موجود ہیں بخاری مسلم میں. اور مجھے فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. تو حضرت ابوبکر کے دور میں جو مرتد ہوئے وہ رسول اللہ کے دور میں کیا تھے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا صحابی؟ صحابی. تو یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابی وہ جنتی ہے جو اپنی وفات تک رسول اللہ کے طریقے پہ رہا. نہ تو ہم روافظ کی طرح اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ جو نعوذ باللہ سابقون الاولون حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں یا جلیل القدر صاحب کے بارے میں اور بعض غلو کر کے ان کے ایمان کے درپے ہوئے ہیں. اور نہ ہم ان ناصبیوں کی طرف ہیں جو اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جو بنو امیہ کو بچانے کے لیے ہر بندے کو جناب یہ نعرے، جو یہ ناصبیت والے نعرے ہیں نا جی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ یہی کیوں نہیں کہتے کہ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی ہے نا حدیث سے؟ پھر ان کو تکلیف پڑ جائے گی، کوئی اپنے فرقے والے کو ماننا پڑے گا. تو آپ کہہ دو ہر بریلوی جنتی، ہر دیوبندی والے دیوبندی، ہر دیوبندی جنتی، ہر وہابی جنتی. اور اللہ کے بندوں جنت دوزخ کے فیصلے کوئی یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہے؟ تو اس طرف واپس ہے جو میں نے کہا، نبی اسلام نے کہا میرے حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے. ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضرت ابوبکر کے دور میں. تو مرتد کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مسلمان ہو. المستدل الحاکم میں سنن دارمی میں موجود ہے، نبی اسلام نے آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کی مدد آ پہنچی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. نبی اسلام نے یہ آیت تلاوت کر کے کہا کہ ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اور یہی ہوا. یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں پھر نبی اسلام کا دین چھوڑ گئے، جن کے خلاف حضرت ابوبکر نے قتال کیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ حوض کوثر سے انہیں دھتکارا جائے گا اور حضور کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں. لیکن فرشتے بتائیں گے آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا. نبی اسلام انہیں پہچان لیں گے، ظاہر شکلوں سے پہچانتے ہوں گے نا، لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ بعد میں کیا کیا. بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر چاہے انہیں عذاب دے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی نفع دے گا. سورۃ المائدہ کی آخری آیات حضور نے تلاوت کی کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم اپنے فالوورز کے غلط عقائد سے قیامت کے دن اعلان برات کر دیں گے نا، میں بھی کہوں گا کہ یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، میرے جانے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا یہ خود اپنے مال کے جواب دیں. اچھا دیکھیں اللہ کے نبی ایک ایک بات بتا گئے. واریاہ عقائد امہ سۭتۍ آمٕتۍ تہٕ بدقسمتی سان سانہِ کٔشیٖرِ اندر ساوُتھ کشمیرس اندر وسطی کشمیرس اندر بیٚیَن جایَن کینٛہہ نوجوان اہنٛدِ بیان بٲزی سۭتۍ مروٗب گٔژھِتھ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا. سر یہ آپ کے ایمان کے ساتھ کوئی ہمدرد نہیں ہے، یہ ہم ہی ہیں جو آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. یہ کوئی ہمدرد نہیں ہے. یہ کہتے ہیں آپ ہمیں چندے دو تو بس ٹھیک ہے ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، ادر آپ جو مرضی ہو جاؤ. یمن پاک سٹیجن اہل حدیث سٹیجن یا حنفی سٹیجن یا واہ کیا سین ہے. کن سٹیجس استعمال کرن امہ سند خرافات بولناون لکن تو گمراہ کرن. یہ بڑ صغیر کن 50 جید عالمن ہند فتوا آمد امس خلاف. یہ ہسا گمراہ، یہ ہسا بدعتی. آگے چل. لیکن وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے. تو اس لیے ان فتووں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. یہ فتوے آندہ بھی آئیں گے. اور گمراہ ڈکلیئر کیا ہے، کافر نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا، اللہ کا شکر ہے. ہاں کافر نہیں ڈکلیئر کیا. احتیاط علماء پتہ نا احتیاط سے فتویٰ لکھتے ہیں. اہل سنت جماعت سے خارج ہے، تو وہ تو اہل سنت جماعت سے، تو ان کو احمد بریلوی صاحب نے پہلے ہی خارج کر دیا تھا اسام الرحمن میں. یہ تو خود خارج ہیں. ہاں اور انہوں نے احمد بریلوی کو نکالا اور ان دونوں نے مل کے اہل حدیث کو نکالا اور سارے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. ہاں ہاں یہ مولوی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو جو لوگ ایک دوسرے کو کافر کہیں، شیطانی لشکر کہیں، مرتد کہیں اور کیا کیا زبان استعمال کریں، وہ اسام الرحمن میں احمد بریلوی صاحب لکھتے ہیں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ.
جو شیطان لعین کے پیروکار ہیں، جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں شیطان اطاق کے پیروکار ہیں رافضی، اور جو بڑا شیطان لعین ہے اس کے پیروکار ہیں یہ وہابی، اور وہابی وہ دیوبند اور اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے خود اس کی شرح بیان کی ہے احکام شریعت میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ قادیانی اور وہابیوں کا ذبیحہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو احمد بریلوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی وہابی، پھر انہوں نے بریکٹ کھولی خود ہی، دیوبندی، اہل حدیث، قادیانی، قادیانیوں کو بیچ میں شامل کیا، یعنی کیا مطلب، ان کو قادیانیوں کی طرح بدتر کہہ دیا، یہ سب کے سب، اور بیچ میں لکھا رافضی، یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں کسی جانور پہ، وہ جانور مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہود و نصارہ کا ذبیحہ اگر حلال ہو اور اہل حدیث اور دیوبند اور شیعہ کا ذبیحہ حرام ہو، تو اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ احمد بریلوی صاحب دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہود و نصارہ بہتر ہیں وہابیوں سے ان کے نزدیک۔ رہا کہ باقی علماء کا یہ کہنا کہ جی انجینئر کو نہ سنو تو کیا علماء پاگل ہیں، میرے بھائی مجھے تو چھوڑ دیں، کیا یہ علماء اپنے فرقوں کے علاوہ دوسرے علماء کو سننے کا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ صرف یہ تو نہیں کہہ رہے کہ انجینئر کو نہ سنو، وہ اگر کوئی بریلوی ہے تو یہ کہے گا کہ آپ دیوبندی علماء کو بھی نہ سنیں، اہل حدیث کو بھی نہ سنیں، شیعہ کو بھی نہ سنیں، اور انجینئر مدنی مرزا کو بھی نہ سنیں۔ میں اکیلا تو نہیں ہوں، میں اسی وجہ سے کہنا 99 قتل تھے تسی نہیں کیتے انہیں۔ یہ میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ، یہ ہفتہ اندر چھپیت کتاب یا بتائی نش واتنامنچ کوشش کر۔ بھائی مزہ آیا، دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟